الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاسموها انی لکما لمن الناصحین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 21۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقاسمہما، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی، یعنی ابلیس نے حضرت آدم اور اماں حوا کے روبرو قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ویل وشر ہوں۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ تذکرہ حضرت آدم اور ابلیس کا چل رہا ہے، تو ابلیس نے ورگلانے کی پوری کوشش کی کہ تم اس درخت کا پھل کھا لو، تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، تم ایک قسم کے فرشتے بن جاؤ گے۔ اور پھر اس نے اپنی بات میں صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے دونوں کے سامنے قسم بھی کھائی، وقاسمہما، قسم کھائی۔ اب اللہ کے نام کی کوئی قسم کھائے تو اللہ کو ماننے والا کیسے اسے رد کرے؟ پھر حضرت آدم جو اللہ کے نبی بھی تھے، ان کے سامنے جب اس نے قسم کھائی تو انہوں نے اس کی قسم پر اعتبار کیا۔ یہ کوئی محبت کرنے والا ہی جانتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے محبوب کی قسم کھائی جائے، اور پھر جب معاملہ اللہ کا آتا ہے تو اللہ مالک حقیقی ہے۔ اگر بندے کو اس کے ساتھ محبت ہے تو پھر وہ بندہ ہی جانتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کا نام لیا جاتا ہے یا قسم اس کے نام کی کھائی جاتی ہے تو پھر وہ کیسے نہیں اعتبار کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہ بڑا شوق تھا کہ وہ غلاموں کو خریدتے، اور جب دیکھتے کہ یہ غلام تو نماز پڑھتا ہے، یہ مسلمان ہے، تو اسے فوراً آزاد کر دیتے، اور فرماتے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو اللہ کا غلام ہے میں اسے اپنا غلام بناؤں۔ اور جب مدینہ منورہ میں غلام بکنے کے لیے آتے تھے تو غلام دعائیں کرتے تھے کہ کاش ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید لے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ درمیان میں آئے جنہوں نے صرف اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، اور پھر نمازیں پڑھیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبداللہ بن عمر کے سامنے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں آزاد کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت
وہ تو نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ وہ آزاد ہو جائیں، انہیں آزادی مل جائے، وہ تو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ لوگ محبت سے لبریز تھے، انہوں نے اللہ سے محبتیں کی ہیں، ہمیں تو محبت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دے تو میں دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم یہی کہتے ہو نا کہ وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے نماز اتنے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو مجھے کوئی اللہ کے نام پہ دھوکہ دے تو میں اس نام پر دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہیں محبت ہوئی تھی اللہ سے، اللہ سے محبت، اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے، دین کی سمجھ ہی پھر آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، جب اس کے سامنے ابلیس نے، ان دونوں کے سامنے ابلیس نے قسم کھائی تو انہوں نے اس کی قسم پر اعتبار کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ابلیس نے ورگلایا اور حضرت آدم نے غلطی کی۔ اس معاملے کو سمجھنا ہے تو اللہ سے محبت ذرا کرو، پھر جب محبت اللہ سے نصیب ہوگی تو پھر اس قصے کا سمجھ لگے گا کہ اس میں معاملہ کیا تھا۔ پھر اللہ سے جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے نام کی جب کوئی قسم کھاتا ہے، چاہے دھوکہ دینے کے لیے ہی کھائے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی قسم پر اعتبار کیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پر نظر نہیں جاتی، پھر اس کے نام، جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے نام پر دیکھا جاتا ہے، اس ذات کی طرف نظر اٹھتی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس پر نظر نہیں جاتی۔ اس قصے کو آج خوب سمجھ لو، محبت کے انداز میں سمجھو، اس کی سمجھ ہی تب آئے گی۔ ایسے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ آدم نے بھی تو غلطی کی، اس نے بھی گناہ کیا، سمجھ ہی نہیں آیا کہ آدم نے کیوں کیا تھا۔ تو جب اس دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی اور پھر کہا کیا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العالمین کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔
اس کو ذرا نا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، تہجد کے وقت اٹھنا ذرا، پھر سوچنا کہ اگر کوئی بندہ میرے سامنے اللہ کی قسم کھائے تو کیا میں اس پر اعتبار کروں یا نہ کروں، چاہے ابلیس ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک بڑا عظیم کلام ہے، اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے نا، محبت کی نظر سے پڑھیں گے، اتنی دفعہ ہی اس کی ایک نئی سمجھ آتی ہے۔ تو اس کی قسم پر اعتبار کیا اور وہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم اور اماں ہوا، وہ تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے نام پر بھی کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر انہیں پتہ بھی تھا تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر وہ صحابی رسول ہیں، نبی تو نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اللہ کے نام پہ دھوکہ دے تو میں دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں، اور غلام کو آزاد کرنا، اس کو خریدنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ بڑی بڑی بولیاں لگتی تھی غلاموں کی، انسان کی بولی لگتی تھی۔ خریدتے، دیکھتے کہ یہ تو بندہ اللہ کے مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کہتے جو اللہ کا غلام ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اسے اپنا غلام بناؤں، چل تو آزاد ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو دھوکہ دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اللہ کے نام پہ کوئی دھوکہ بھی دے تو منظور ہے، قبول ہے۔ وہ ذات کون سی ہے؟ یا رسول اللہ سے کوئی محبت تھوڑی جی نصیب ہو جائے، اپنے اللہ سے یہ مانگو، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر، مجھے تم سے محبت ہو جائے، تیرے رسول سے محبت ہو جائے، اور ان لوگوں سے محبت ہو جائے جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور تو ان سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ محبت کا جام پی لو، یہ تلاش کرو، پھر دیکھنا ایک سجدہ دوسرے سجدے سے زیادہ لذت دیتا ہے، اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے، ہر سجدہ قرب الہی نصیب کرتا چلا جاتا ہے، ایک ایک قرآن پاک کا لفظ بندے کو اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب محبت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل محبت۔ اللہ کرے یہ عشق، یہ محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کچھ نہ کچھ صحیح۔ جب یہ نصیب ہوتی ہے تو موت بھی پھر محبوب لگتی ہے، موت بھی پھر پیاری لگتی ہے، کیونکہ بندے کے سامنے ہوتا ہے کہ مر جاؤں گا تو میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے گی، میرے رسول سے ہو جائے گی۔ تو جب
ملنے کی چاہت اندر پیدا ہوتی ہے تو موت کیا ہے، ہزاروں موتیں بندہ قبول کر جاتا ہے۔ آج کے سارے اس درس کا مفہوم یہی ہے، نچوڑ یہی ہے، مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے دعائیں کرو، کوشش کرو۔ اللہ سب مسلمانوں کو نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔